تو جناب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کی طرف، معروف قانون داں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو آج میں تقریر سن رہا تھا قومی اسمبلی میں، تو حکومتی بینچوں کی طرف سے یہ ایک بات آ رہی تھی کہ جی آپ لوگ شور مچاتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، لیکن جو پراپر فورمز ہیں وہاں پر آپ کے آگے ڈسکشن نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس سے ان کی مراد ہے کہ جی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تنقید وزن نہیں رکھتی کہ جو اگر آپ اس قانون میں کچھ تبدیلی کروانا چاہتے تھے، اس کو روکنا چاہتے تھے، تو اسٹینڈنگ کمیٹی وہ فورم تھا جہاں پر بات ہونی چاہیے تھی؟ جناب دیکھیے، اسٹینڈنگ کمیٹیز اور پوری پارلیمنٹ بے معنی ہے۔ یہ تو تمام نظام ایک ان قوتوں یا فرد واحد کی خواہش کے مطابق چل رہا ہے جو اس نظام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جو ترامیم ان کو چاہیے جب چاہیے وہ حاصل کر لیتے ہیں، چاہے اغواکاری کرنا پڑے۔ پہلے الیکشن روٹا، ایک 16 جماعتوں والی جماعت کو، 16 سیٹوں والی جماعت کو، پی ایم ایل این کو حکومت دے دی، 2/3 اکثریت بھی اسی جبر کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے قائم کی۔ تو پورا نظام یہ مصنوعی نظام ہے، فراڈ پر مبنی نظام ہے۔ اس نظام کے جو اس وقت دائی ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس نظام کا حصہ بنیں اور یہ تاثر دیں کہ سب چیزیں جو ہیں پارلیمانی روایات کے مطابق چل رہی ہیں، کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، حزب اختلاف کو موقع مل رہا ہے، حزب اختلاف ووٹ کر رہی ہے۔ تو ہم یہ جو ڈھونگ ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم اسمبلی میں ضرور بیٹھے ہیں کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، عوام نے تو 100 اور نشستیں دی تھیں ہمیں قومی اسمبلی میں، لیکن جو نشستیں انہوں نے ہمارے پاس چھوڑی ہیں ان نشستوں کو ہم خالی نہیں کریں گے۔ ہم بیٹھیں گے، حق بات کرتے رہیں گے، ان کو آئینہ دکھاتے رہیں گے، لیکن یہ کہنا کہ ہم کمیٹیوں میں جائیں، ہم ایک تاثر دیں کہ سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ روٹین کے مطابق چل رہا ہے، وہ تاثر دینے میں ہم ان کے ہواری نہیں بنیں گے۔ تو کوئی فائدہ نہیں ہونا کسی کمیٹی میں بیٹھنے کا۔ جو مسودہ ان کو دیا گیا ہے، ان پر مسلط کیا گیا ہے، انہوں نے اس پر انگوٹھا لگانا ہے، اس کو پاس کرنا ہے۔ کمیٹیاں وغیرہ سب ایک جھانسا ہیں۔ اچھا مجھے یہ سمجھائیے کہ اعتراضات پر آتے ہیں کہ جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑا اعتراض جو ہے اس بات پر ہے کہ جی آئینی بینچ کو آئینی عدالت بنایا جا رہا ہے۔ اب کل رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا بھئی کیا فرق پڑتا ہے، بینچ تو پہلے بھی تھی، وہ عدالت بن گئی، اور یہ ہمارا جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک وعدہ تھا جس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ نظام انصاف جو ہے وہ متاثر ہوگا؟ جی مکمل طور پہ جو آئینی بینچ تھا اس سے بھی نظام انصاف متاثر ہوا تھا، شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم نے اس آئین اور قانون کی عمارت کو بالکل ایک ہلا دیا تھا، اس میں دراڑیں پڑ گئی تھی اور یہ زمین بوس ہونے کو تھی۔ 27ویں ترمیم نے وہ کام مکمل کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 27ویں ترمیم کے بعد ایک بالکل نئی عدالت وجود میں آئے گی، جس عدالت کے چیف جسٹس اور پہلے ججوں کو یہ وزیر اعظم فارم 47 کے وزیر اعظم مقرر کریں گے۔ لہٰذا اگلے 7-8 سال کے لیے مکمل غلبہ حاصل کرنے کا یہ منصوبہ ہے، اور اس کو یہ حاصل کر لیں گے کہ اپنے من پسند ججوں کے ذریعے یہ من پسند فیصلے لیں گے۔ آئینی بینچ نے آپ دیکھیں کیا کیا، کیا کارنامے ہیں آئینی بینچ کے۔ یہ کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ جس کو سپریم کورٹ دے چکی تھی اور کہہ چکی تھی کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا، اس فیصلے کو انہوں نے اپیل میں رد کیا۔ اسی طرح جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، ہمیں مخصوص نشستیں مل چکی تھیں، یہ پاکستان کے عوام کا حق تھا کہ خواتین کی اور غیر مسلموں کی نشستیں ان لوگوں کو ملیں جن کے حق میں پاکستان کی عوام نے ووٹ کیا ہے۔ وہ تمام نشستیں ہم سے چھینی، یہ بھی آئینی بینچ کا کارنامہ ہے۔ اب آئینی عدالت کے ذریعے یہ من پسند لوگ مقرر کریں گے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے اس ترمیم میں کہ یہ آئینی جو عدالت ہے کسی ماضی کے فیصلوں کی یہ پابند نہیں ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ سے برتر عدالت اس کو بنا دیا گیا ہے۔ جب تک ایک بینچ تھا تو اس پہ بہرحال سپریم کورٹ کے ماضی کے جو فیصلے تھے ان کا اطلاق ہوتا تھا۔ اس کو سپریم کورٹ سے برتر ایک عدالت بنایا گیا ہے، لہٰذا یہ نئے سرے سے ایک جو جورسپروڈنس ہے یا فقہ ہے ہمارے ملک کی اس کو مرتب کرے گی۔ پچھلے 78 سال 80 سال تقریباً کا جو عرصہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ تو یہ اتنا بڑا سانحہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی اقوام عالم میں۔ پھر یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کر ان کی مرضی کے خلاف کسی بھی ہائی کورٹ پہ بھیجا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 جج صاحبان اس وقت کھڑے ہوئے ہیں حق کے لیے، قانون کے لیے۔ جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی وہ سکت رکھتے ہیں۔ ان کو آپ اٹھا کر اگر کسی کو سبی بھیجیں گے، کسی کو خضدار بھیجیں گے، کسی کو مسکھر بھیجیں گے، تو
تو اس سے پورا نظام جو ہے وہ سہم جائے گا. پورے نظام کو یہ پیغام ہے کہ جب تک تم ہماری منشا ہماری خواہش کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تمہارا اس نظام میں ہم جینا دو بھر کر دیں گے. ان لوگوں کو جو سپریم کورٹ میں ان کی مرضی مانیں گے مزید 3 سال ان کو دیے جائیں گے. 68 سال عمر کر دی گئی ہے آئینی عدالت کی. تو ایک طرح سے ان کو یہ ایک ترغیب ہے کہ ہماری بات مانو, سر جھکاؤ اور 3 سال مزید نوکری کرو. اچھا, جو آپ منظر کشی کر رہے ہیں, مطلب ظاہر ہے وہ تو بڑا آدمی کا دل دہلا دیتی ہے جو عام ہم جیسے سننے والے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وکلا برادری میں اس قسم کا رد عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ بھی بڑی منقسم نظر آ رہی ہے. اب جیسے بعض لوگ تو باقاعدہ دیکھیں وکلا برادری پہ, اور بعض لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ بھی بڑے بڑے وکیل ہیں. جی کیا وجہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, جی جو وکلا سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک گروپ کا حصہ بن گئے ہیں جہاں ان کو کوئی ذاتی منفعت نظر آتی ہے, کوئی عہدہ نظر آتا ہے. یہ ایک سیاہ باب ہے ہماری تاریخ کا بھی اور ہماری وکالتی تاریخ کا بھی. ہمارے بار جو ایسوسیشنز ہیں, بار کاؤنسلز ہیں, ان کی تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ ایک سیاہ لمحہ ہے. ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ وکلا اٹھے ہیں آئین کے لیے, قانون کے لیے, بنیادی حقوق کے لیے. آج جو وکلا نہیں اٹھ رہے وہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ایک قلیل اقلیت رہ جائیں گے. پاکستان کے وکلا کی اکثریت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد اٹھے گی اس ذہن کی لوٹ کے خلاف. اچھا, میں نے سوال کی ایک وفاقی وزیر سے یہی سوال کہ جی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے, انہوں نے کہا جی اپوائنٹمنٹ تو جوڈیشل کمیشن کرے گا. تو اس پہ میں نے ان سے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن میں تو حکومت کی وہ ہے اکثریت. انہوں نے کہا نہیں, اس میں بھی چیف جسٹس آ جائیں گے, آؤٹ گوئنگ ہوں گے, جو انکمنگ. نہیں ایسا نہیں ہے جی. اور بار کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری مرضی کی ہو. جی نہیں غلط یہ کہا انہوں نے. بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس اور پہلے جج, پہلے 8 ہوں گے 9 ہوں گے, جو بھی تعداد مقرر کی جائے گی قانون کے ذریعے, صدارتی حکم کے ذریعے, وہ تمام جو ہیں وزیر اعظم مقرر کریں گے. یہ وزیر اعظم جو اس وقت موجود ہیں, اور ان ججوں کی تقرری کے بعد اگلے 7 8 10 سال کا جو معاملہ ہے وہ بالکل طے ہو جائے گا, کیونکہ 68 سال ان کی عمر رکھی گئی ہے ریٹائرمنٹ کی. تو آج اگر کسی 58 سال 55 سال 60 سال کے شخص کو اس آئینی عدالت میں لگایا جاتا ہے تو وہ 7 8 10 سال مزید رہے گا. لہٰذا پورا بندوبست کر دیا گیا ہے اگلے 10 سال کا یہاں. اچھا, اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس آئے گا؟ وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا یا پھر وہ صدر کے پاس ہوگا؟ کون کر رہا ہوگا وہ؟ نہیں دیکھیں, وہ کمیشن کے پاس ہوگا. اس میں جو یہ چیف جسٹس مقرر کر چکے ہیں ہائی کورٹوں کے, ان کی بات بھی سنی جائے گی. لیکن پورے نظام پہ تو غلبہ پا لیا گیا ہے نا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور سے چیف جسٹس لے آئے. جو لاہور میں چیف جسٹس ہیں وہ بڑی حد تک ان کے ساتھ ہی چلتی ہیں. اسی طرح یہ معاملہ پورے ملک میں ہے. تو پورے ملک میں پہلے قبضہ کیا گیا عدالتی نظام پہ, ہائی کورٹوں پہ. اس کے بعد یہ ترمیم لائی گئی جس کے ذریعے ہائی کورٹ کے ججوں کو تتر بتر کیا جائے گا. ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی حکومت نے اس طرح سے جوڈیشری کے ساتھ پورا ایک مطلب ہے کہ اس کو تبدیل کیا ہو, اپنے حق کے اندر جو ہے چیزوں کو کیا ہو؟ ایسا کوئی ہے ماضی میں, کوئی روایت ہے, کوئی مثال ہے؟ اتنی ہولناک مثال آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. ضیاء الحق صاحب نے بالکل کیا جوڈیشری پر حملہ, لوگوں کو فارغ کر دیا, کہا پی سی او کے تحت اوتھ لو, میری وفاداری کا جو ہے عہد کرو. جس نے نہیں کیا اس کو فارغ کر دیا. لیکن انہوں نے بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے عدالتی نظام پہ اس نوعیت کا حملہ نہیں کیا تھا. یہ اتنا ایک سیاہ حملہ ہے, سیاہ دن ہے, سیاہ یہ ترمیم ہے جس کو سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں پہلے. لیکن اب یہ نوشتہ دیوار ہے کہ کل یہ منظور ہو جائے گی 27ویں ترمیم, قومی اسمبلی بھی کر دے گی. اعداد و شمار کے کھیل میں حکومت کو برتری حاصل ہے. اس کے بعد حزب اختلاف کا کیا جو ہے حکمت عملی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ پارلیمان میں آپ لوگ نہیں لڑ پائیں گے, نہیں لڑ سکتے. حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم قوم کے ضمیر کو پکاریں گے. اس قسم کے سانے کا جواب کسی ایک سیاسی جماعت نے نہیں دینا. یہ حملہ پی ٹی آئی پہ نہیں ہوا, پاکستان کے عوام پہ ہوا ہے. آپ اپنے حقوق کے لیے رٹ پٹیشن دائر کرتے تھے, وہ بھی اب ہائی کورٹ کی سطح پہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہوگی, اور اس کی اپیل صرف آئینی عدالت میں جائے گی, جو پھر میں عرض کروں ایک ہاتھ سے لگائی ہوئی عدالت ہے فارم 47 کے وزیر اعظم کی. تو یہ پاکستان کے عوام کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح رہنا ہے یا انسانوں کی طرح رہنا ہے. یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا صرف نہیں ہوگا
پاکستان کی عوام کا یہ فیصلہ ہوگا۔ اچھا، اس میں کیا اس بات کی امید ہے کہ جو آپ لوگوں نے ایک براڈ بیسڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کی تھی جو نہیں بن سکا تھا، اب اس ترمیم کے بعد آپ سمجھتے ہیں جیسے جمعیت علماء اسلام نے تاکید کی اپنے ممبرز کو کہ کے حق میں ووٹ نہ ڈالیں، ان کا اسٹیٹمنٹ باقاعدہ آج جاری ہوا ہے، تو کیا آپ لوگ اب امید کرتے ہیں کہ جو دیگر جماعتیں باہر ہیں آپ کے تحفظ آئین پاکستان تحریک سے، ان کو آپ اس میں شامل کر سکیں گے یا کسی نئے نام سے کسی نئے پلیٹ فارم سے دیکھیں ہم سامنے آئیں گے؟ جی، دعوت تو ہم سب کو دیں گے، دیکھیں دعوت تو ہم سب کو دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی طاقت اتنی ہے، جو جماعتیں اس وقت تحریک تحفظ آئین میں شامل ہیں وہ شمول پی ٹی آئی کے، ان کی اپنی طاقت اتنی ہے، لیکن اصل طاقت یہ پاکستان کے عوام کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو عام حالات میں سیاست سے دور رہتے ہیں، ان کو اٹھنا ہوگا، ان کو نکلنا ہوگا، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، وہ طالب علم ہو، وہ فیکٹری ورکر ہو، وہ کسان ہو، مزدور ہو، سب کو نکلنا ہوگا، اور تب ہم پاکستان کو بچا سکیں گے۔ پاکستان کی جو ایک ڈھانچے پر، آئینی ڈھانچے پر، بلکہ میں کہوں گا روحانی ڈھانچے پر جو حملہ ہوا ہے اس کو ہم نے بچانا ہے، تو ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا۔ یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جی صدر کا جو ہے محاذبہ احتساب جو ہے وہ اور کہتے ہیں مستقبل میں بھی نہیں ہو سکتا، جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا وہ بھی مطلب ہے صاف ستھرا ہو گیا ہے؟ جی یہ بالکل ایک غیر مناسب چیز ہے، جو سیاہ یہ ترمیم ہے اس کی سیاہ ترین شک ہے کہ صدر کا، آرمی چیف کا، ایئر چیف کا، نیول چیف کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا، تاحیات ان کو استثناء دے دی گئی ہے عدالتی عمل سے، تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمارے تمدن میں، ہماری دینی تاریخ میں، بلکہ اقوام عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اب جو مطلب آپ نے فرمایا کہ کوشش کی جائے گی کہ اور تنظیموں کو جوڑا جائے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ لوگ جو ہیں پھر کچھ احتجاج کی طرف جائیں گے، پھر کوئی آپ لوگ کوشش کریں گے کہ جی عوام کو موبلائز کیا جا سکے، اور ظاہر ہے اس کی قیمت ہمیں بالکل احتجاج ہمارا حق ہے۔ دیکھیں احتجاج ایک آئینی حق ہے، آئین آپ کو اجازت دیتا ہے چلنے کی، آئین کا آرٹیکل 15، یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے، لہٰذا ہمیں آواز تو بلند کرنی ہے، اس کے مختلف پیرائے ہوں گے، لیکن ہر طریقے کو ہم اپنائیں گے قانون اور آئین کے دائرے کے اندر۔ اچھا، ایک اور میں ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، کافی دن ہو گئے، اب تو مطلب 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے، آپ لوگوں نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہے قائدین حزب اختلاف کا کہتے ہیں نامزد کیے تھے، اور یہ تو آٹومیٹک پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، اس میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بدنیتی ہے، جی ہاں بالکل یہ بدنیتی ہے، روز ہمارے جو اراکین ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ سے ملتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، وہ بلا وجہ جاری نہیں کیا جا رہا، اس کو صرف آپ بدنیتی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کی گفتگو سنی، ان کی شکایات سنی، ان کے تحفظات سنے، خدشات سنے۔